الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور سفینۃ النجات ہے. میرا پیغام زمانے کو سنانے والوں، میرے ماتم سے زمانے کو جگانے والوں، کربلا کیا ہے اس دنیا کو بتانے والوں. دلے مستر کے درکنے کی صدا بھی سن لو، دلے مستر کے درکنے کی صدا بھی سن لو، آج اس چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو. میں خوش نصیب ہوں انتظامیہ کا کہ مجھے لب کشائی کا موقع ملا. عزاداری مظلوم کربلا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب مجلس عزا ہوتی ہے تو فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور مجلس کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوئی تو واپس چلے گئے تو دوسرے فرشتے ملے. کہا آپ بھی عرشی ہم بھی عرشی، آپ بھی نوری ہم بھی نوری، مگر یہ جو خوشبو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ہے؟ تو جو خوشبو والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مجلس حسین میں گئے تھے. کہا پلیز ہمیں لے چلو. کہا مجلس تو کب کی ختم ہو گئی ہے. کہا ٹھیک ہے مجلس ختم ہو گئی ہے مگر برکت والی جگہ تو ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس فرش ادا کے کچھ تقاضے ہیں. کیا تقاضے ہیں سنے؟ دل کو تڑپا نہ سکے وہ محبت کیسی، دل کو تڑپا نہ سکے وہ محبت کیسی، جسے شعلہ نہ ہو پیدا وہ حرارت کیسی. میری مقصد کا فکر نہ ہو تو الفت کیسی، سرد جوش عمل کو تو اطاعت کیسی. جسے سیراب نہ ہو روح پیمانہ کیا، جسے سیراب نہ ہو روح پیمانہ کیا، دور مسجد کر دے وہ عزا خانہ کیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مت جھوٹے رہبروں کا قبیلہ بنائیے، مت جھوٹے رہبروں کا قبیلہ بنائیے، ایک مرکز صفات جمیلہ بنائیے. دربار کبریائی کا گڑھ ہے تمہیں شوق، دربار کبریائی کا گڑھ ہے تمہیں شوق، تو آل نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ وقال ربکم، تمہارا خدا تم سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس نے تکبر کیا میری عبادت پر، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوگا. عزیزو
دعا راز حیات ہے، دعا راز بندگی ہے، دعا راز کامیابی ہے، دعا راز خداوندی ہے، دعا کے ذریعے سے عبد اور معبود کا رشتہ قائم ہوتا ہے، دعا تکبر کا علاج ہے، اور دعا کبھی پھڑی نہیں جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دعا ہی نہیں ہوتی اگر محبت اہل بیت کے بغیر مانگی جائے۔ ہماری دعا کو زندگی مل جاتی ہے اہل بیت کے صدقے میں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی اہل بیت کے صدقے میں، نوح کی کشتی کو نجات ملی اہل بیت کے صدقے میں، یوسف کنویں سے نکالے گئے تو اہل بیت کے صدقے میں، یعقوب کو آنکھیں ملی تو اہل بیت کے صدقے میں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ہماری امام ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم اس مہینے میں رونا چاہتے ہیں۔ ہمارا اس مہینے میں کچھ نہیں بچا۔ ہمارے عباس بھی شہید ہوئے، ہماری کڑیا جوان علی اکبر بھی شہید ہوئے، اور سنو گے عزادارو، ہمارے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ ہم رونا چاہتے ہیں اس غریب حسین پر جس پر رونا نہیں دیا گیا۔ ہم ماتم کرنا چاہتے ہیں اس مظلوم پر جس پر ماتم کرنا نہیں دیا گیا۔ سنو گے عزادارو، رونا کیوں ضروری ہے؟ جب 18 پایوں کی بے پردہ بہن زینب جب شام کی قید دبا آئی تو قبر رسول میں آ کے لپٹ گئی، کہا نانا میرے سجاد کا بستر چھینا گیا، مجھے گلا نہیں، نانا میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، مجھے گلا نہیں، نانا میرے اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا، مجھے گلا نہیں، نانا میرے اصغر کے گلے میں چیل لگی، مجھے گلا نہیں، نانا میرے قاسم کی لاش کوروں کے چاپوں سے پامال ہوئی، مجھے گلا نہیں۔ تو اچانک قبر رسول سے آواز آئی کہ بیٹی زینب، اگر ان سب باتوں کا گلا نہیں تو پھر کس بات کا گلا ہے؟ تو بی بی زینب نے کہا کہ نانا مجھے رونا نہیں دیا گیا، ایک قطرہ غم حسین کے نام سے چپکتا تھا تو کئی قطرے میرے پشت سے خون کے برستے تھے۔ میں رات میں اماں زہرا کو بتاؤں گی کہ زینب کے پشت پر کتنے تازیانے پڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔